رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، آج 27 رجب المرجب کا مبارک دن ہے اور گزشتہ شب جس کو 27ویں رجب کی شب کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم شب تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ معراج شریف کا عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں چونکہ تکالیف اور مشکلات کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف اور مشکلات کا مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن دو ایسی شخصیات تھیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت بھی تھی اور وہ ہر محاذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضور کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی شخصیت تھی کہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، اور جب بھی مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دی جاتی تو حضرت ابو طالب بھی اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اور ہر محاذ پہ آپ کو تسلی دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی بڑی صفات بیان فرمائی ہیں کہ دین کی اشاعت میں اور میری سرپرستی میں، یعنی میرے سرپرست ہونے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور دوسری اہم شخصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھی، جن کا نام گرامی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، اور جب بھی اس قسم کی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو وہی آپ کو تسلی اور اطمینان بخش کلمات سے نوازا کرتی تھی۔ باہر کی زندگی میں، گھر سے باہر آپ کی تسلی اپنے چچا سے ہوا کرتی تھی، اور گھر کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ آپ کو تسلی بخش کلمات
ادا کیا کرتی تھی۔ بڑے اہم اہم موقعوں پہ انہی دونوں شخصیات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے دل کو جو ہے وہ بڑی ڈھارس اور اطمینان بخش کلمات سے نوازا ہے۔ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے سن 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال، ایک روایت کے مطابق ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال ہوا۔ اس لیے اس سال کو سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو عظیم شخصیات جو آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، وہ دونوں شخصیات اسی سال جب فوت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور جو عظمت اور جو مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں ہے وہ دکھانے کے لیے معراج شریف کا یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معراج شریف میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مرحلے میں حضرت جبریل کی معیت میں اور بے شمار ملائکہ کے جلوس میں آپ نے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں 1,24,000 کا پیش انبیاء کے ساتھ آپ نے وہاں پہ ملاقاتیں کی۔ ہر ایک کا جو نظریہ تھا، ہر ایک کا جو خیال تھا اور ہر ایک کا جو خطبہ تھا وہ آپ نے سنا، اور پھر آخر میں آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ سفر جو ہے وہ آسمانوں کا شروع ہوا، پہلے آسمان اور پھر دوسرے آسمان، اور اسی طرح کے 7 آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی، اور ہر آسمان میں آپ نے فرشتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اور یہی انبیاء جو آپ کے ساتھ بیت المقدس میں ملاقات ہونے کی تھی، وہی انبیاء میں سے بعض آسمانوں میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے، وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ سفر کا جاری رہا یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور میں، جہاں پہ کعبہ مطہرہ اور کعبہ مکرمہ کی آخری حد ہے، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں جہاں کائنات کی انتہا ہوتی ہے کہ جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس درخت کے پاس آپ نے مزید فرشتوں سے ملاقات کی، اور پھر حضرت جبریل بھی وہاں پہ رک گئے، وہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لامکان کا سفر شروع فرمایا، جہاں پہ کائنات ختم ہو جاتی ہے سدرۃ المنتہا میں۔ آگے اب ہے کیا وہ یا اللہ جانتا ہے اور یا اللہ کا رسول کہ جنہوں نے وہاں کی سیر فرمائی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ تیسرا مرحلے کا سفر سدرۃ المنتہا، یعنی اس کائنات سے اوپر کا سفر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات میں اختتام پذیر ہوا، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، اور اپنی امت کے لیے کچھ انعامات اور تحائف دے کر آپ پھر واپس لوٹے۔ یہ معجزہ معراج ہے، واقعہ معراج ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں، جنت اور جہنم اور لامکان کی سیر کرواتے ہوئے اپنا دیدار باکمال بھی عطا فرمایا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج شریف کا۔ پہلا بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے کہ جو آج تک زندہ و جاوید ہے، اور قرآن کے بعد دوسرا بڑا معجزہ یہی معراج النبی یعنی معراج شریف کا معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر میں مسجد حرام سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر لامکان تک اللہ کے ساتھ ملاقات اور اللہ کے دیدار تک، اور پھر واپسی پر آپ نے ہر مقام پہ اور ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ
مثال کے طور پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری کا آپ براق میں تشریف فرما تھے جو جنتی سواری ہے، جب یہ سفر جاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا گزر ایک ایسے قوم پہ سے ہوا، ایسے لوگوں سے ہمارا گزر ہوا کہ جن کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا، عذاب کے فرشتے کھڑے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے ہتھوڑے تھے کہ جن سے ان لوگوں کے سروں کو کچل رہے تھے، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر وہ سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتے، فرشتے پھر ان کو مارتے، وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اس طرح مسلسل وہ اس عذاب میں مبتلا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں اور اتنا سخت عذاب کہ ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے جہنم میں کل قیامت کے دن کہ جن لوگوں پہ نماز فرض کر دی گئی ہے اور پھر وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت ہیں، وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو نماز کی فرضیت کا پتہ چل گیا ہے، ان پہ نماز فرض کر دی گئی ہے اور وہ فرض نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کی امت کے ان بے نمازیوں کو یہ والی سزا کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب ہم آگے بڑھے تو میں نے ایک ایسے قوم کو دیکھا کہ جن کے آگے اور پیچھے جسم میں اضافی گوشت کے ٹکڑے ہیں اور گوشت اضافی بدبودار گوشت ہے جو اپنے پیچھے کو کھینچ رہے ہیں اور بڑی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، اور پھر وہ ان کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور اونٹوں کی طرح جو خاردار جھاڑیاں ہیں وہ خاردار جھاڑیاں وہ کھاتے ہیں، اور ان کھانے سے، ان خاردار جھاڑیوں کو کھانے سے ان کی ہونٹ اور ان کی زبانیں یہ بالکل جو ہے وہ خون آلود ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہی کھا رہے ہیں اور مسلسل اس عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض کر دی جائے گی اور پھر بھی وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پھر ہم جب آگے بڑھے تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بل زمین پہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو کوئی شخص اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، بڑی مشکل سے جب وہ اٹھتا ہے پھر وہ دوبارہ اسی طرح پیٹ کے بل گر جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے نہیں اٹھ سکتا، پھر کوشش کر کے جب بڑی کوشش کر کے اٹھتا ہے دوبارہ وہ اسی طرح پیٹ کے بل زمین پہ گر جاتا ہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں اور سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جن کو یتیموں کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یتیموں کا مال وہ کھاتے ہیں اور بڑے بے دردی سے یتیموں کا مال وہ کھاتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یتیموں پہ ظلم کر کے ان کا مال وہ کھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، ہمارا گزر ایک ایسی قوم پہ سے ہوا کہ جن کے سامنے خون کی نہر ہے اور اس خون کی نہر میں وہ مسلسل تیر رہے ہیں، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان میں اذیت ہے، خون کی بدبو ہے، ایک نجاست ہے، وہ باہر نکلنے کی جب کوشش کرتے ہیں اس نہر کے کنارے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے کھڑے ہیں جو دوبارہ ان کو دھکیل دیتے ہیں نیچے، پھر وہ بڑی کوشش سے کنارے کے قریب آتے ہیں، پھر فرشتے ان کو دھکیل دیتے ہیں، اس خون میں ان کو گرا دیتے ہیں اور مسلسل وہ خون میں گرتے ہوئے اور مسلسل خون میں وہ نہا رہے ہیں، سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، ان پہ سود حرام کر دیا جائے گا، سود کو حرام کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی یہ سود کھائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پہ سود کو حرام کر
کریں گے ان لوگوں کا کل قیامت کے دن جہنم میں یہ والا عذاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس ایک بہت بڑی گٹھڑی ہے اور اس میں بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اتنی بڑی گٹھڑی اور اتنا بوجھ ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گٹھڑی کو اٹھا نہیں سکتا، تو وہ گٹھڑی کو نیچے رکھتا ہے اور مال کم کرنے کی بجائے اور بھی اس میں بھر دیتا ہے۔ پھر وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بڑی مشکل سے، لیکن پھر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر وہ گٹھڑی کو نیچے رکھتا ہے اور اس میں اور زیادہ مال اس میں بھر دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سا آدمی ہے، اسے تو مال کم کرنا چاہیے، بوجھ کم کرنا چاہیے، یہ اٹھا نہیں سکتا اور یہ بار بار بوجھ کو بڑھا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اس شخص کی مثال ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، جو لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرتا ہے، امانتیں اٹھا نہیں سکتا، امانت کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی لوگوں سے امانتیں وصول کر رہا ہے۔ چاہیے کہ جو امانت ادا نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ امانت لے ہی نہ، مجھے لوگوں کو امانتیں واپس کر دیں، چاہے کسی بھی قسم کی امانت ہو۔ لیکن وہ شخص ذمہ داری بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مسلسل امانتیں لے رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی اس شخص کی مثال ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، اس معراج کی رات ایسے قوم کو دیکھا کہ جن پہ عذاب کے فرشتے مسلط ہیں، ان کے پاس آگ کی کینچیاں ہیں اور وہ ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو مسلسل کاٹ رہے ہیں۔ جب ان کی زبانیں اور ہونٹ کٹ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ اللہ ان کو درست فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتے پھر ان کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر ان کے ہونٹ اور زبانیں درست ہو جاتی ہیں، پھر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مسلسل اس عذاب میں وہ مبتلا ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، اتنا سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ هؤلاء خطباء الفتنة من امتك يقولون ما لا يفعلون۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، فلاں کام کرو، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اس میں ثواب ہے، لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یا آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ خطباء، وہ مبلغین ہیں، هؤلاء خطباء الفتنہ، آپ کی امت کے وہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تو برائیوں سے منع کرتے تھے کہ یہ کام برا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن خود وہ برائی اور وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے، کسی کو واعظ کرتا ہے، کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے، اس کی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہ اس کی زبان میں اثر پیدا ہو، اگلے کے دل پہ جا کے وہ بات لگے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی وہ اس چیز کا عامل ہو۔ جس نیکی کا وہ حکم دے رہا ہے خود بھی وہ کرتا ہو، جس برائی سے وہ لوگوں کو روک رہا ہے خود بھی اس برائی سے وہ روکتا ہو، تب جا کے اس کی نصیحت میں، اس کے واعظ میں، اس کی تبلیغ میں اور اس کے تمام جتنے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں ان میں تب جا کے اس کی زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ آج اس لیے جو ہے وہ اچھے مبلغ، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے نصیحت کرنے والے آج وہ موجود ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں بے رحمی زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، نیکیوں پہ عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ خود عمل نہیں ہے۔ ایک شخص دوسرے کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، باپ بیٹے کو تو نصیحت کر رہا ہے لیکن اسی بیٹے کے سامنے خود وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا بیٹا کیا اپنے باپ کی مانے گا؟ ایک بڑا بھائی ہے، چھوٹے کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود جب اس کی باری آتی ہے تو نصیحت کو بھول جاتا ہے، خود
کھاتا ہے، بہت میٹھا کھاتا ہے، اس کو آپ منع کریں، کچھ نصیحت کریں تاکہ یہ میٹھے سے باز آ جائے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ کل اس کو لے کے آنا۔ وہ عورت اگلے دن اپنے بیٹے کو لے کے گئی تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، آج کے بعد میٹھا نہ کھانا، کب کھایا نہ کھایا کرو۔ اب عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے عرض کی حضرت میں تو کل بھی آپ کے پاس آئی تھی، یہ نصیحت تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، آپ نے آج کا وقت کیوں دیا؟ میں نے کہا شاید خاص بات ہوگی، یہ نصیحت تو کل بھی کی جا سکتی تھی۔ ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اصل میں کل خود میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا، خود میں نے کل میٹھا کھایا ہوا تھا، اس لیے کہ میں کل اسے نصیحت کرتا تو میری نصیحت اس پہ کچھ اثر نہ ہوتا۔ آج صبح سے میں نے خود میٹھا نہیں کھایا، اس لیے میں نصیحت کر رہا ہوں تاکہ میری نصیحت پہ اس پہ اثر بھی ہو۔ ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نصیحت کرنے والے بہت سارے ملیں گے، گناہوں کو سمجھنے والے، گناہوں سے روکنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن جب خود ان کی باری آئے گی تو پھر اللہ کی پناہ کہ خود وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص اہل اصول سے منع کرتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے لالچ میں آ کے خود سود کھاتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کو زنا سے منع کرتا ہے کہ زنا ہے، یہ تو اللہ رسول کی نافرمانی ہے، لیکن خود زنا پہ اتر آتا ہے۔ ایک شخص ہے دوسروں کو تو منع کرتا ہے کہ بھئی آپ کی خوشی غمی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یاد رکھو، غمی میں بھی جب آپ کے غم مصیبت آئے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آگے ہونے چاہیے۔ نصیحت کرتا ہے جب آپ پہ کوئی خوشی کا موقع ہے اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، شریعت کی پاسداری ضروری ہے، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو پھر وہ دھجیاں اڑاتا ہے شریعت کی، پھر نہ وہ خود برائی کو برائی سمجھتا ہے، نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے معاشرے میں دیکھے ہیں، کئی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی شادی بیاہ میں جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے پاک اور پاکصاف بنے پھرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر اللہ کی پناہ۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا ناصور ہے، یاد رکھیے بہت بڑا ناصور۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمارا سفر آگے بڑھا تو میں نے ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا کہ جن کے سامنے دو قسم کے سالن اور ہنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک ہانڈی میں خوشبودار اور لذیذ پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری ہانڈی میں بدبودار اور کیڑوں سے بھرا ہوا خراب گوشت ہے۔ یہ مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اس خراب اور بدبودار گوشت کو لے کے بڑے مزے سے کھاتے ہیں، لیکن جو پاکیزہ اور خوشبودار پکا ہوا گوشت ہے اس سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گندے گوشت اور خراب اور نجس گوشت کو کھا رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان مردوں کی مثال ہے جن کو اللہ نے حلال بیویاں عطا کی ہیں اور یہ پھر بھی جو ہے وہ بد کردار عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ راحت بسر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کی مثال ہے جن کو اللہ نے حلال مرد عطا فرمائے ہیں، جن سے یہ اپنے شوق اور شہوت کو پورا کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ غیر مردوں کے ساتھ اپنے روز و شب بسر کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہ گناہ کا ارادہ کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان مردوں اور ان عورتوں کی مثال ہے جن کو اللہ نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اس کو لات مار کے نجس اور خراب چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جن عورتوں کو اللہ نے مرد عطا کیے ہیں لیکن وہ پھر بھی پرائے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہیں۔ وہ مرد ہیں جن کو اللہ نے حلال عورتیں عطا کی ہیں پھر بھی وہ پرائی عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے اور ان لوگوں کی مثال ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک ایسی قوم کو بھی ملاحظہ کیا کہ جو بیج بوتے ہیں اپنے کھیت میں، فصل بوتے ہیں، جب وہ کھیت کے اگلے سرے پہ پہنچتے ہیں تو پیچھے فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے۔ وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ بڑی جلدی ہمیں اپنے جو ہے وہ محنت کا ثمرہ ہمیں مل گیا۔ وہ پیچھے مڑتے ہیں، فصل کو کاٹتے ہیں، جو بھی فصل کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں وہ فصل دوبارہ سے اگاتی ہے، پھر وہ اس کو کاٹتے ہیں، پھر وہ اگاتی ہے، مسلسل اس انعام میں اور اللہ کے فضل میں وہ مبتلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے ایک مرتبہ محنت کی اور اجر
کرتے ہیں، جو کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کا یہ مرتبہ اور یہ فضل ہے اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب اللہ کی راہ میں کافروں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ایک مرتبہ جہاد کرنے پہ اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کی امت کے ان مجاہدین کی مثال ہے۔ تو معراج شریف کی رات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں بہت سارے ثوابوں کا اور بہت سارے عذابوں کا ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ایام، آج کے مبارک دن 27ویں رجب کا دن ہے، آج کے دن کی برکت سے اور کل گزشتہ رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور جو ثواب حضور میں ملاحظہ فرمائے ہیں اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن عذابوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ